السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری خواتین نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، ہو سکتا ہے کچھ ماؤں نے بھی، مجھے پتہ نہیں چلتا نا کہ موبائل میں جو میسج آ رہا ہے وہ اماں کے ہیں، بہن کے ہیں، بیٹی کے ہیں، تو بہرحال بہت ساری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جناب والی دنیا میں ساری چیزیں کیا مردوں کے لیے بنی ہیں؟ ہماری عورتوں کے لیے کچھ نہیں بنا، آپ کے لیے ہم مرد بنے نا غلامی کرنے کے لیے، ہر بات مانتے ہیں، ہے نا، پھر بھی باتیں سنتے ہیں، لیکن ناشکری نہیں کیا کرو، ہمیشہ اللہ کا ہر حال میں کہو یا اللہ تیرے شکر، یا اللہ تیرے شکر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بغیر کنڈیشن کے فرمائی تھی، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں اپنی نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ دیکھ لو جو قوم ہر بات میں کہتی تھینک یو تھینک یو تھینک یو، وہ دیکھو آسمان پہ پہنچ گئی، اور جو ہمارے یہاں روتے بصورتی شکل والے، وہ دیکھو کس مصیبت میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو ہر خوشی میں کہو یا اللہ تیرے شکر، یا اللہ تیرے شکر۔ کبھی فارغ ہو جاؤ تو ماضی کی اچھائیاں، کوئی نعمتیں، کوئی خوشیاں یاد کر کے تصور میں پھر بھی دل میں شروع ہو جاؤ، یا اللہ تیرے شکر، یا اللہ تیرے شکر، ہے نا، فائدے میں رہو گے۔ عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کروڑوں چیزیں بنائی ہیں، ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ مردوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مخصوص ترین چیزیں بنائی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے مونگ کی دال کا کشتہ۔ کشتہ ہے مونگ کی دال کا۔ ہربل آیورویدا میں ہم نے عرض کیا تھا ماضی میں کہ ہربل آیورویدا 120 اجناس پہ کشتہ بناتا ہے، اجناس پہ، نہ کوئی زہر، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی ایلیمنٹ، نہ کوئی میٹل، لیکن ریزلٹ ہونا چاہیے نا، بس ریزلٹ ہے تو کافی ہے، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی سورس آسان ہے، مونگ کی دال لینی ہے ثابت، مونگ کی دال ثابت لینی ہے، ثابت مونگ کی دال لے کے ایک شیشے کے ڈونے میں ڈال دو، اور جس میں کسٹرڈ بنا کے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں نا کہ کھا لیجیے حضور، ہے نا، اس میں ڈال دو، اور اس میں 1 کلو لی تھی نا، تو 1 کلو اس میں عرق بادیان، سونف کا عرق، سونف کے عرق کو حکیمی زبان میں، طبی زبان میں بادیان کا عرق یا عرق بادیان کہتے ہیں۔ قرشی کا لے لو، آفتاب قرشی کا لے لو، اجمل کا لے لو، طیبے کا لے لو، عرشی دواخانے کا لے لو، یا آپ کے بڑے بزرگ جس کو سفارش کریں کہ اس برانڈ کا لے لو تو اس برانڈ کا عرق بادیان لے لو۔ وہ 1 کلو ثابت مونگ کی دال جو پیلی ہے، مگر جب ثابت ہے، چھلکا سمیت ہے، تو پھر یہ گرین ہے۔ 1 کلو دال پہ 1 لیٹر عرق بادیان ڈال دو، اس کو دھوپ میں رکھ دو، باریک سا ململ کا کپڑا ڈال کے سوکھ جائے گی، 2 سے 3 دن میں پی پا کے برابر ہو جائے گی۔ رات کو کوئی موٹا کپڑا ڈال دیا کرو، رات کی چاندنی اس پہ نہ پڑے، دن کا سورج پڑے، اس کو سورج چاہیے، کیونکہ اس کا مزاج غدی اعصابی ہے نا، تو غدی اعصابی کو سورج چاہیے نا، چاند پڑے گا تو مزاج آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ نے کر لیا، اب اس کو سکھا لیجئے، سکھا کے پیس لیجئے، اور پیس لینے کے بعد کوشش کریں، عورت کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اعصابی، ہے نا، تو رات کے ٹائم، رات کو اینڈ سوتے وقت لے لیا، یا مغرب کے بعد لے لیا، یا تہجد کے ٹائم اٹھے تو اس وقت لے لیا۔ کرنا کیا ہے، اس کا 1 چمچ لینا ہے پاؤڈر، یہ دنیا کا بہترین انرجی مینجمنٹ ہے فار ویمن، ٹھیک ہے جی، کر کے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا زندگی میں، ایک دفعہ۔ مصنوعی چیزیں تو پوری دنیا کھا رہی ہے، علم غلم کچرا کا بارہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ لکھا ہوا کیا اور ہے کیا، اصلی چیز ہو نا تو پھر خود بنانی ہے، صحیح ہے۔ اس کا 1 چائے کا چمچ آپ نے لے لیا، اوپر سے بے شک تھوڑا سا دودھ پی لیا، 1/4 کپ پی لیا، اور جناب علی یا آدھا کپ پی لیا، 1 کپ پی لیا، گلاس پی لیا، جتنا پی سکتے ہیں اتنا پی لیا۔ اور کوئی بھی پاور بوسٹنگ کی چیز لیں گے نا تو اس کے بعد چلنا ضرور ہے، صحیح ہے، واک 5 منٹ واک ضرور کرنی ہے، تاکہ ریسیپٹر، باڈی کے جو ریسیپٹر ہیں جس کو غدود جاذبہ کہا جاتا ہے ہماری طبی زبان میں، وہ اس کو وصول کر لیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ویلکم کر دیں، ایکسپٹ ہو جائے باڈی میں۔ تو اس کے بعد ہوگا کیا، ایک تو یہ ہوگا کہ عورت ہوتی ہے غدی طاقت پر، ہوتی اعصابی ہے، مگر اس کا جو یوٹرس کا سسٹم ہے اس کی وجہ سے اس کو جو پاور چاہیے غدود کی چاہیے، تو غدود کی طاقت کے اعتبار سے انتہائی غدی مقوی بن گیا نسخہ۔ دوسری بات، جو خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کو طلب تو بہت ہوتی ہے لیکن ہم کوآپریٹ نہیں کر پاتے، تو ایسی صورت میں یہ چیز اتنی بہترین ہے کہ انشاءاللہ 10 دفعہ بھی آپ مل سکتے ہیں 1 مہینے بعد، فوراً نہیں ہے، ایسے نہیں کہ آج خوراک کئی کل بولو کہ 10 دفعہ نہیں ہوا، کہ ابراہیم نے غلط بات کر دی، 1 مہینے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دن میں 10 دفعہ بھی آپ سروس دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے چونکہ غدی مقوی ہے، غدی مقوی جب غدود کو طاقت دیتی، یوٹرس کو طاقت دیتی، رحم کو طاقت دیتی ہے، یقین کیجئے، یقین کر لیجئے میری بات پر کہ اس سے بچے زیادہ دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جی، بچے زیادہ دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دور یاد ہے جب 18 بچے ہوتے تھے، پھر جناب والی 12 بچے ہوتے تھے، پھر 8 بچے ہوتے ہیں، پھر 3 بچے ہونے شروع ہو گئے، ابھی بچے کم ہو رہے ہیں دنیا میں، ہنگری میں تو بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ تو یہ جو نحوست آ رہی ہے بچے نہ پیدا ہونے کی، اس نحوست کو آپ خود ختم کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے۔
یہ بنا لیا، 1 چمچ لے لیا، چاند کی موجودگی میں لینا چاند کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، روشنی چاند کی نہ پڑے مگر لینا چاند کی موجودگی میں، اور اس کا 1 چمچ رات کو مغرب سے تہجد کے ٹائم کسی بھی ٹائم اٹھ کے 1 چمچ لے لیا، تھوڑا سا چل لیا. یہ آپ کے غدود کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ ہسبینڈ کی آپ سے ساری شکایت ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے غدود کی جتنی چیز کمزوریاں وہ ساری کی ساری بہترین ہو جائیں گی، اور آپ اچھی بھلی ہو جائیں گی، اور پوری گلی میں جو 18 بچے ہوں گے نا سب کے سب آپ کے ہوں گے. کر کے دیکھ لیجئے، 1-2 مہینے لگ کے کھا لیجئے، پھر اللہ سکون دے دے. ہاں واقعی دنیا کا عجوبہ ہے. کچھ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ جلایا نہ آگ دی نہ فلانا، صرف پیس لیا، باریک پاؤڈر تیار ہے. پھر جائیں کہیں جا کے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.